السلام علیکم۔ یہ کہانی ندیم کی ہے۔ ندیم اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ گاؤں میں ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی اور کئی زیادہ زمینیں بھی تھیں۔ بھینسیں وغیرہ اور کئی اپنی زمینیں تھیں ان کی۔ وہ لوگ وہاں کے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ندیم تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، قابل تھا، بہت اچھے مارکس لے کر آتا تھا۔ تو اس کے ماں باپ نے سوچا کہ اسے پڑھنے کے لیے ہم شہر بھیج دیتے ہیں۔ تو اسی پلان کے مطابق تھوڑے بڑے ہونے پہ اس کے ماں باپ نے اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ ندیم بہت دل لگا کر اچھے سے پڑھائی کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی دوستی ایک ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھنے والی آسیہ نامی لڑکی سے ہوتی ہے، اور یہ دوستی دھیرے دھیرے بہت جلد ہی محبت میں بدل جاتی ہے۔ ندیم نے کال پر اپنے ماں باپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں ایک آسیہ نامی لڑکی کو پسند کرتا ہوں جو ایک بہت ہی ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ماں باپ نے یہ سنتے ہی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم گاؤں دیہاتی لوگ ہیں، اس طرح کی ماڈرن لڑکی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، اور ہم ویسے بھی خاندان میں ہی شادی کرتے ہیں، تو ہماری ذات برادری کے باہر شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے ماں باپ نے اسے صاف انکار کر دیا، اور پھر یہاں آسیہ کے ماں باپ نے بھی اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم کسی گاؤں والے لڑکے سے تمہاری شادی ہرگز نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہیں ہے، لیکن وہ ہے تو گاؤں والا نا، ہم تمہاری شادی وہاں کبھی نہیں کریں گے۔ تو پھر ندیم اور آسیہ نے مل کر یہ پلان بنایا کہ ہم کورٹ میرج کریں گے اور پھر اپنے ماں باپ کو بتائیں گے، اور پھر ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اور آسیہ نے ایک دن اپنے گھر میں بتا دیا۔ آسیہ نے جیسے ہی اپنے گھر میں بتایا تو اس کی باقی بہنیں اسے مارنے دوڑی کہ تم ہمارا نام بدنام کر رہی ہو ہمارے گھر کا، باقی بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے رشتوں کا اب کیا ہوگا۔ اس کے ماں باپ نے اس پہ کافی ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ سب کچھ ندیم کو بتاتی بھی رہی۔ ندیم نے یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو بتایا کہ میں یہاں شادی کر چکا ہوں، اور اس کے گھر والے اس پہ اس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ ندیم کیونکہ ایک اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، اس کے ماں باپ نے اس شادی کو فوراً ہی قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنی بیوی کو لے کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اور پھر ایک دن ندیم نے آسیہ کو بلایا، اور یہ دونوں ان کے گھر والوں کو کال پہ بتا کر یہاں سے بھاگ گئے۔ یہ دونوں گاؤں پہنچ جاتے ہیں، اور ندیم کے ماں باپ اس کی بہو کا بہت خوش اخلاقی سے استقبال کرتے ہیں۔ ندیم اور آسیہ بہت ہی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیوں مگر آہستہ آہستہ آسیہ کے رویے میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک آسیہ میں اس طرح تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں۔ وہ سب سے بہت چڑچڑاہٹ سے بات کرنے لگی اور گھر میں کافی غصہ کرنے لگی، جبکہ میرے ماں باپ اس سے بہت پیارے طریقے سے بہت اچھے سے رہ رہے تھے، اور میری ماں خاص خیال رکھتی تھی اس کا۔ پر دن بہ دن وہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں سو رہا تھا، اور آدھی رات میں میری آنکھ کھلتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ٹینا میرے پاس نہیں ہوتی۔ تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر جاتا ہوں۔ میں اسے پورے گھر میں تلاش کرتا ہوں، مگر وہ کہیں بھی نہ ملتی۔ پھر پورے گھر میں تلاش کر کے پریشان ہونے کے بعد میں نے آسیہ کو زور زور سے آوازیں لگائیں، اور پھر میں گھر سے باہر لان کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ لان میں سامنے درخت کے پاس، درخت کے نیچے بال کھول کر آسیہ بیٹھی ہوئی تھی، اور میری آوازوں پر بالکل بھی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں اس کے تھوڑا قریب جاتا ہوں اور پھر اسے آوازیں دی، لیکن وہ بالکل بھی کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر جب زور سے آسیہ کر کے پکارا تو اس نے مجھے ایک دم غصے سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جیسے وہ وہاں بہت غصے میں بیٹھی ہوئی ہو۔
میں نے ایک دم آسیہ کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن خیر ہم دونوں سو گئے۔ اگلی رات پھر ایسا ہی ہوتا ہے، میں اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ میرے پاس نہیں ہوتی۔ اس بار میں نے لان میں جانے سے پہلے روم کی کھڑکی سے دیکھا کہ ٹینا اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں آج پھر دیکھ کر اسے حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کل بھی وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور میں اسے زبردستی پکڑ کر لایا تھا، اور آج پھر یہ کہاں جا کر بیٹھ گئی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے غصے میں گھر کی چپل اپنے پیر میں ڈالی اور میں باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی میری ایک دم نگاہ پڑی تو دیکھا کہ آسیہ تو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اور وہ تو مزے سے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے اور پھر یہ معمول بن گیا۔ روزانہ ایسا ہونے لگا کہ آسیہ آدھی رات کو اسی درخت کے نیچے بال کھول کر بیٹھ جاتی، چاند کو مسلسل گھورتی رہتی، آسمان کی طرف دیکھتی رہتی، نہ میری کوئی آواز سنتی، بس سر کو زور زور سے دائیں بائیں ہلاتی رہتی اور پتہ نہیں کچھ بڑبڑاتی رہتی، ہلکے ہلکے کچھ بڑبڑاتی رہتی اور دائیں بائیں زور زور سے گردن ہلاتی رہتی۔ یہ سب کچھ اب معمول بن گیا تھا اور آسیہ اب دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا، پر اس کی یہ بیماری سب ڈاکٹرز کی سمجھ سے باہر تھی۔ کوئی بھی ٹھیک سے اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا، اور اسی پریشانی کے دنوں میں ہمیں خبر ملتی ہے کہ آسیہ پریگننٹ تھی۔ میں بہت خوش ہوا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آسیہ کی حالت تو دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اب وہ گھر میں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی، کبھی زور زور سے ہنستی، کبھی بلا وجہ رونے لگ جاتی، اور کبھی سارا دن بستر پر لیٹ کر بس چھت پہ پنکھے کی طرف دیکھتی رہتی، اور کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور پھر آسیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں بہت خوش تھا۔ گاؤں سے سبھی لوگ، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، سب گھر میں میرے بیٹے کو دیکھنے آتے اور بہت ہی خوشیوں کا سماں تھا، لیکن آسیہ کی حالت اسی طرح خراب رہتی تھی۔ ایک دن گھر پہ میرا ایک دوست اپنی وائف کے ساتھ میرے بیٹے کو دیکھنے آتا ہے، اور میں اپنے دوست کو یہ ساری بات بتا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے انکل ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ روحانی علم میں بھی ماہر ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جس طرح کی سچویشن تم بتا رہے ہو، یہ سب تو کسی کالے جادو کا عمل لگتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم پریشان ہونا بند کرو، بلکہ تم میرے ساتھ کے پاس چلو، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور بتا دیں گے۔ میرے حساب سے تو یہ سب کچھ کالے جادو کا اثر لگتا ہے۔ تمہاری وائف پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، تم کل ہی میرے ساتھ چلو۔ میں اپنے دوست کے بے حد اصرار پر اگلے دن آسیہ کو لے کر اس کے ساتھ اس کی کار میں اسی روحانی علم والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا تھا۔ راستہ کافی لمبا تھا، آدھا راستہ تو سکون سے گزر گیا۔ آسیہ جو پچھلی سیٹ پر کافی دیر سے خاموشی سے بیٹھی تھی، اچانک سے وہ زور زور سے ہنسنے لگی، پھر کبھی اچانک سے زور زور سے رونے لگی، اور عجیب عجیب آوازیں نکال کر اپنے سر کو زور زور سے دائیں اور بائیں طرف ہلانے لگی، اور ایسے ہی کرتے کرتے
بقایا کا آدھا راستہ ہمارا کٹا. ہمارا سفر بہت ہی مشکل ہو گیا تھا اور ہم آخر ان انکل کے پاس پہنچ گئے. جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے تو جو اس انکل کے گھر کے پاس ایک درخت تھا، وہاں سے اترتے ہی آسیہ نے فوراً سے اس درخت کے پتوں کو نوچنا شروع کر دیا. وہ درخت کافی نیچے تھا، اس کی کافی شاخیں، کافی ڈالیاں نیچے جھکی ہوئی تھیں اور اس نے اس درخت کو بہت مضبوطی سے پتوں کو توڑنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر میرا دوست بھی کافی گھبرا گیا اور ہم فوراً سے اس کو لے کر اندر چلے گئے. اور انکل کو دیکھ کر آسیہ کافی زیادہ چیخنے لگی، زور زور سے چیخیں مارنے لگی. میرے دوست نے انکل کو آسیہ کی اس حالت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. انکل آنکھیں بند کر کے کچھ دیر پڑھتے رہے اور تھوڑی دیر بعد انکل نے آنکھیں کھول کر آسیہ کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بتایا کہ آسیہ پر کسی نے زبردست کالا علم کروایا ہے تاکہ آسیہ فوراً ہی مر جائے. انکل کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے فوراً ہی انکل سے کہا کہ کوئی تو طریقہ ہوگا، پلیز کچھ ایسا بتائیں کہ میری بیوی پہلے جیسی ہو جائے. ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، یہ پھر سے اچھی بھلی ہو جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انکل نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے مجھے ایک پانی کی بوتل دی اور کہا کہ جب بھی آسیہ کو پانی پلاؤ تو اس میں سے ملا کر پلانا، اور جب اسے یہ دورہ پڑے تو اس کے کچھ چھینٹے، کچھ قطرے اس کے منہ پر ڈال دینا. وہ بہت جلد ٹھیک ہونے لگے گی اور تم دیکھنا جس نے یہ عمل کروایا ہے تمہاری بیوی پر، اس کا اصلی چہرہ بھی تمہارے سامنے بہت جلد آ جائے گا. مجھے ان کے پاس جا کر کافی ہمت سے ملی. میں نے اپنے دوست کا بہت شکریہ ادا کرا اور پھر ہم واپس گھر آ گئے. دن گزرتے گئے. میں نے ان کے بتائے ہوئے کے مطابق جب ٹینا پر دورہ پڑتا تو اس کے منہ پر یہ پانی ڈال دیتا اور جب بھی اسے پانی پلاتا تو اس میں سے ملا کر ضرور دیتا. دن گزرتے گئے اور آسیہ کی حالت میں سدھار آتا رہا. جب زندگی کچھ مزے سے گزرنے لگی تو کچھ ہی عرصے میں پتہ چلا کہ میری ایک کزن جو دل ہی دل میں نہ جانے کب سے مجھ سے محبت کرتی تھی، میری شادی کا سن کر وہ برداشت نہیں کر سکی اور اس نے آسیہ کو مارنے کے لیے اس پر کالا جادو کروایا تاکہ آسیہ مر جائے اور میں اس سے شادی کر لوں. اب اس کا کیا ہوا جادو اس پر الٹ ہو گیا تھا. اس کی حالت دن بدن پاگلوں کی طرح ہوتی جا رہی تھی. وہ ہر وقت روتی، چیختی، چلاتی اور سامنے کی طرف اشارہ کرتی کہ وہ مجھے مار دے گی، مجھے بچاؤ. اور پھر اسی دوران اس کے گھر والوں نے اس کی فوراً ہی شادی کرا دی. لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ مر گئی کیونکہ وہ کالا جادو اب اس پر الٹ ہو چکا تھا. اس کی حالت تو دن بدن بگڑتی جا رہی تھی. یہ سب کچھ سن کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے. If you like my story, so don't forget to subscribe, like and share. Goodbye.